ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب کوئی انسان کسی کے نزدیک مقبول ہوتا اور معزز ہوتا ہے تو اس کو ہر معاملے میں اول اور پہلا رکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں پر منبر پر لوگ موجود ہیں، جس وقت کوئی چیز یہاں تقسیم کی جائے گی تو ابتدا اس سے کی جائے گی جو اسٹیج پر سب سے زیادہ معزز اور محترم ہوگا، اور سب سے اخیر میں کوئی چیز اس کو دی جائے گی جو سب سے زیادہ مرتبے کے اعتبار سے بعد میں ہوگا۔ حیرت کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والی ذات، سب سے زیادہ محترم ذات، سب سے زیادہ مقدس ذات حضور سید عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ نے نبوت اور رسالت سب سے پہلے اگر کسی کو دی، سب سے پہلے کسی کو ودیعت فرمائی تو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی لیے تو حضرت جابر نے جس وقت تو پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو نبوت کب عطا فرمائی؟ ڈائریکٹ اس سے پوچھا جا رہا ہے جس کو اللہ نے نبوت اور رسالت دی۔ حضرت جابر پوچھنے والے ہیں، صحابی رسول پوچھنے والے ہیں۔ اس سے پتا چلا کہ صحابہ کرام کو یہ معلوم ہے کہ حضور علیہ السلام نے جب فاران کی چوٹی سے اعلان نبوت کیا تو اس وقت حضور علیہ السلام کی عمر شریف 43 سال کی تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ایک مغالطہ یہاں پر ہوتا ہے، عام طور پر ہم رو میں کہہ جاتے ہیں لیکن میں اس پر کوئی حکم نہیں لگاتا کہ حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں کیا، حالانکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں نہیں بلکہ 43 سال کی عمر میں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی وحی 40 سال کی عمر میں آئی جسے آپ اقرا کہتے ہیں، اور 3 سال تک کی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اعلان نبوت نہیں فرمایا۔ 3 سال کا یہ پیریڈ جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طور پر جناب خدیجہ کو کبھی مولا علی کو اسلام کی طرف بلاتے رہے اور یہ لوگ آتے رہے، اور جب 3 سال کے بعد سورہ مدثر کی آیت نازل ہوئی کہ اے محبوب اٹھئے اور اٹھ کر کے اپنی قوم کو ڈرائیے، اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 43 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کیا۔ یہ ایک الگ تفصیل ہے، یہ ایک الگ عنوان ہے، لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں کیا صحابہ کو پتا نہ تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن اعلان نبوت کیا اسی دن حضور علیہ السلام نبی و رسول ہوئے؟ لیکن صحابی کا سوال بتا رہا ہے کہ صحابہ کا عقیدہ کچھ اور ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں عرض کیا، آقا اللہ نے آپ کو نبوت کب عطا فرمائی؟ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جب آدم و حوا پانی اور مٹی کی منزلوں کو طے کر رہے تھے اس وقت بھی میں نبی تھا۔ آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ نے نبوت اس وقت عطا فرمائی، فرماتے اس وقت بھی میں منصب نبوت پر تھا۔ اور ایک بات عرض کروں، نبی ہونے کے لیے انسان ہونا ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آقا فرماتے ہیں اس وقت بھی میں نبی تھا، گویا کہ میرے رسول فرما رہے ہیں، میرے آقا بتا رہے ہیں کہ نبوت انسانیت کے بغیر ممکن نہیں ہے، جو انسان ہوگا وہی نبی ہوگا، اور نبی صرف انسان ہوتا ہے، صرف مرد ہوتا ہے، غیر انسان نبی نہیں ہو سکتا، فرشتے جن نبی نہیں ہو سکتے، اور مرد ہی نبی ہو سکتا ہے، کوئی عورت نبی نہیں ہو سکتی۔ آقا فرماتے میں اس وقت بھی نبی تھا جس وقت آدم و حوا
پانی اور مٹی کی درمیانی کیفیت میں تھے. گویا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جس شان کے ساتھ مکہ المکرمہ میں تشریف لائے، حضور علیہ السلام اسی شان کے مطابق رب تبارک و تعالیٰ کے جلووں میں، اس کی رحمتوں میں موجود تھے. اب آقائے کریم کو اتنے پہلے نبوت دی گئی تو پھر اللہ نے حضرت آدم سے پہلے انہیں کیوں نہیں بھیجا، حضرت نوح سے پہلے انہیں کیوں نہیں بھیجا؟ اس لیے کہ جو معزز ہوتا ہے اسے تو ہر چیز پہلے دی جاتی ہے. نبوت دی پہلے اس لیے کہ معزز ہے، مکرم ہے، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محترم ہے. قربان جائیں، ان کی شان کا عالم یہ ہے جب سب نفسی نفسی کہیں گے اس وقت وہ انا لہا کہیں گے، لیکن اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو سب سے اخیر میں کیوں جلوگر فرمایا؟ تو اس کی حکمت یہ ہے کہ اس میں بھی حضور علیہ السلام کا عزت، حضور کی عزت اور احترام ہے، کیونکہ اس امت کے بعد کوئی امت نہیں. تو جتنی امتیں گزر چکی ان سب کی تباہی کی داستان ہمارے پاس موجود ہے. ان کے عیوب موجود ہے، ان کی گندگی موجود ہے. انہوں نے جو برائیاں کی، گندگی کی، ان پر جو تباہی آئی وہ سب ہمارے پاس ہیں. لیکن اس امت کی جو برائیاں ہیں، چونکہ اس امت کے بعد اب کوئی امت نہیں، اس لیے اس امت کی داستان جو ہے وہ اب کسی دوسری امت کو نہیں پہنچ سکتی، کیونکہ یہ آخری امت ہے، آخری نبی کی آخری امت ہے. اور یہ اللہ کے نزدیک سب سے عزیز تر ہے، کیونکہ محبوب عزیز ہے تو محبوب کی امت بھی عزیز ہے. اللہ کو یہ گوارا نہ ہوا کہ میرے محبوب کی امت کے عیب کسی دوسری امت تک کے پہنچے، تو اللہ رب العزت نے اس امت کو سب سے اخیر میں جلوگر فرمایا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور دوسری امتوں کو پہلے گزار دیا تاکہ ان کی تباہی کی داستان تمہیں پتا چل جائے، ان لوگوں نے کیا 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 وہ سب تمہیں پتا چل جائے. آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں جب گفتگو کرو، واعظ و نصیحت کرو تو اس میں بنی اسرائیل کے واقعات کو بیان کرو کہ اس میں اللہ نے عبرت رکھی ہے. آپ قرآن مقدس اٹھا کر کے دیکھیں، قرآن مقدس کے اندر گزشتہ امتوں کے قصص، ان کے واقعات کو اللہ نے بیان فرمایا. کیوں بیان فرمایا؟ کیا معاذ اللہ قرآن قصوں کی کتاب ہے؟ ہرگز نہیں. قرآن مقدس قصوں کی کتاب نہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ہماری عبرت کی خاطر قرآن مقدس میں گزشتہ امتوں کی خوبیاں بھی بیان فرمائی. ان لوگوں نے جو نیک کام کیے ان کی نیکیاں بیان کی، ان کو جو انعام دیا اس انعام کو بیان کیا، تاکہ ہمارے دل کے اندر حرص پیدا ہو، ہمارے دل کے اندر نیک کام کرنے کی لالچ پیدا ہو، اور ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نیکیوں کی طرف سبقت کریں، نیکیوں کی طرف بڑھیں، اپنے سفر کو نیکیوں کی طرف جاری رکھیں. اور جن لوگوں نے برائیاں کی اللہ نے ان کی تباہی کی داستان کو بھی بیان فرمایا، اور پھر ہم سے کہہ دیا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے آنکھ والو عبرت حاصل کرو. کہیں پر فرمایا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، کہ ان لوگوں کی طرف دیکھو کہ اللہ رب العزت نے مجرموں کا کیا انجام کیا ہے. مجرموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، گنہگاروں کو ان کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے کہاں تک کے پہنچایا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، زمین کے اوپر ہم سے زیادہ لوگ مالدار رکھے گئے، ہم سے زیادہ مالدار قومیں آباد ہوئی، ہم سے زیادہ مضبوط مکان بنانے والی قومیں آباد ہوئی، ہم سے زیادہ اللہ اکبر بہترین لباس پہننے والی قومیں آباد ہوئی، ہم سے زیادہ شان و شوکت کے ساتھ عزت کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنے والی قومیں آباد ہوئی. لیکن جس وقت ان قوموں نے گناہ کیا، ان قوموں نے برائیاں کی، ان قوموں نے عیاشیاں کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تباہ کر دیا، اللہ نے ان کو برباد کر دیا. لوگوں قرآن مقدس میں غور کرو، اللہ رب العزت کا کلام پڑھو. خدا کا قرآن تمہیں پکار پکار کر کے کہہ رہا ہے، گناہ کرنے والی کسی قوم کو اللہ نے عزت کے ساتھ جینے کا حق نہیں دیا. ان قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا جن قوموں نے اللہ کی نافرمانی کی. آئیے میں چند مثالیں پیش کر کے اپنے اصل عنوان کی طرف آنا چاہتا ہوں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یمن کے اندر ایک شہر ہے جس کو صنعا کہتے ہیں. صنعا سے 6 میل کے
फासले पर एक कौम बसा करती थी, उस कौम को कौम सबा कहते हैं। अल्लाह अकबर। ये कौम सबा बड़ी तरक्की याफ्ता कौम थी। इस कौम का हाल ये था, इसके पास माल की फरावानी थी, इस कौम के पास मकानात बेहतरीन थे, इस कौम के पास लिबास बेहतरीन थे। आज आपको बताऊं, मालदार से मालदार लोग हैं, लेकिन आप देख यहां से लेके वहां तक या पूरे भावनगर में या पूरे मुल्क हिंदुस्तान में आप तहकीक कर लें, जो कीड़े से रेशम बनता है वो रेशम के कपड़े आज हमें मयस्सर नहीं आते। मर्दों को तो रेशम हराम है, लेकिन आज हमारे घर की औरतें भी रेशम नहीं पहनती। जो असल रेशम है वो आज हमारे पास मयस्सर नहीं। अल्लाह अकबर। बड़ा कीमती होता है रेशम का कपड़ा, लेकिन आज इस तरक्की याफ्ता दौर के अंदर भी बहुत ज्यादा वो मयस्सर नहीं है। लेकिन उस दौर में लोग रेशमी लिबास पहना करते थे। कौन सा रेशमी लिबास? जो कीड़े से रेशम बनता है, उसी से धागा बनता था और उसके जरिए से जो है वो कपड़े बुने जाते थे। आप गौर फरमाएं, अल्लाह ने उनको इतना कीमती लिबास अता फरमाया। आज हम मकान बनाते हैं, ईंटों के जरिए से बनाते हैं, लेकिन वो लोग जो मकान बनाते थे वो पहाड़ों को तराश करके उसके अंदर मकान बनाया करते थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आज हमारी उम्र 60-70 साल हुआ करती है। ज्यादा से ज्यादा अगर कोई 80 साल की उम्र में पहुंच जाए तो हम रश्क की नजर से उसे देखते हैं, यार इसकी तो जो है वो बड़ी किस्मत अजीम है, ये इंसान 80 साल और 90 साल की उम्र में पहुंच रहा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, लेकिन आप मुझे बताएं, अगर कोई 80 साल की उम्र में पहुंच जाता है, उसे लोग पकड़ करके लेकर के चलते हैं। लेकिन उन कौमों का हाल ये था, 500-500 साल की उम्र वो पाते थे और 4 साल की उम्र में भी निकाह करते थे, 300 साल की उम्र में भी निकाह करते थे, 400 साल की उम्र में भी निकाह करते थे। आप अंदाजा फरमाएं, उनका आलम ये था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन कौमों को भरपूर नेमत अता फरमाई, उन्हें नेमतों से माला माल किया। लेकिन कौम सबा को जिस वक्त अल्लाह ने मालो दौलत से नवाजा, अल्लाह ने सरवत से नवाजा, उस कौम ने अल्लाह की नाफरमानी शुरू कर दी, उस कौम ने रब की नाफरमानी की, अल्लाह रब्बुल इज्जत के कानून के साथ बगावत की। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी हिदायत के लिए 13 अंबियाए किराम को मबूस फरमाया, 13 नबियों को जलवगर फरमाया। अल्लाह किसी कौम को हलाक नहीं करता उस वक्त तक जब तक कि उसके अंदर मुसले को न भेजते, जब तक कि उसके अंदर हिदायत करने वाले को न भेजते, जब तक कि उस कौम को वाज़ो नसीहत करने वाले को उस कौम के दरमियान न भेज दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक नहीं 13 नबियों को जलवगर फरमाया। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर जरूर कर देना।